آج ہم بات کریں گے اسپرٹزم یعنی روحانیت پرستی کیسے عروج پر پہنچی اور مردوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں رخسار ڈینیل اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اسپرٹزم یعنی روحانیت پرستی کیسے عروج پر پہنچی۔ نیو یارک میں دو بہنیں رہتی تھیں جو فاکس سسٹرز کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وہ متفرق چیزوں کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ یہ جدید اسپرچوئلزم کی جائے پیدائش تھی۔ فاکس یعنی لومڑی بہنوں کا گھر تھا جس کے ذریعے روحوں کی دنیا کے ساتھ بات چیت کرتی تھی۔ نہ وہاں کوئی موت ہے اور نہ ہی وہاں مردے ہیں۔ روحانیت پرستی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں کوئی موت نہیں ہے اور نہ ہی مردے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگرچہ کسی کا جسم فوت ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح شعور میں رہتی ہے، آپ ہرگز نہیں مرتے، وہاں کوئی موت نہیں ہے۔ بت پرست مذاہب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ غور کریں کہ ایک روحانیت کے حامل شخص نے کہا ہے، انسانیت پسندی شیطانیت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان جسمانی موت سے بچ جاتا ہے اور کبھی کبھار ایسے حالات کے تحت جو ابھی تک سمجھ نہیں پاتے ہم ان لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں جو پہلے چلے گئے ہیں۔ اسپرٹزم ہسٹری فینومینا اینڈ ڈاکٹرائن P25 روحانیت پرستی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک بعض شیطانی عبادت ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو وہ حقیقت میں مرتا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ شیطانی روحوں کے لیے راہ ہموار کرتا ہے کہ وہ بھیس بدل کر لوگوں کو دھوکہ دے سکیں۔ روحانیت پسندی کے حامل لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ شیطان کا نظریہ ہے، بلکہ وہ اژدہا کو اس نظریہ کا ماخذ قرار دیتے ہیں۔ کیسے روحانیت پرست E.W. اسپاک کا کہنا ہے کہ مردے زندہ لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسپرچوئلزم کا کہنا ہے کہ مردے زندہ کی نسبت زیادہ علم رکھتے ہیں اور سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ اس میں اور بائبل کے دیگر حوالوں میں ابلیس نے سچ کہا تھا اور خداوند کی بات میں سچائی نہیں۔ E.W. اسپاک اسپرچوئل اگرچہ یہ ہمارے لیے چونکا دینے والی بات ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قریباً ہر ایک مسیحی چرچ اس نظریہ پہ یقین رکھتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مردوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا یا افسون گر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور ان میں ہی مکروبات کی سبب سے خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ بائبل مقدس کالا جادو یا سفید جادو ان سب کے سخت خلاف ہے۔ یہ سب اسپرچوئلزم کی شکلیں ہیں۔ خدا کے نزدیک یہ چیزیں مکروہ ہیں کیونکہ شیطان اخیر دنوں میں خاص کر مسیحیوں کو دھوکہ دینے میں یہ حربہ استعمال کرے گا۔ آئیں دیکھیں خدا اسپرچوئلزم کے کتنا خلاف ہے۔ تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ خروج 22:18 آیت یہ کہتی ہے کہ تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ اگر تم میں کوئی فالگیر، جادوگر یا شگون نکالنے والا ہو تو اسے پتھروں سے سنسار کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جادوگری کے بارے میں سختی سے پیش آتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ شیطان دھوکہ دہی کے بطور حربہ کو استعمال کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب شیطان کے مشن کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مکاشفہ کی کتاب شیطان کی دھوکہ دہی کے منصوبوں کا انکشاف کرتی ہے جن سے وہ ہزاروں لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ ہمیں شیطانی روحوں کا معجزانہ کرامات اور نشانیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو لوگوں کو حواس باختہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اخیر دنوں میں شیطانی قوتیں دھوکہ دہی سے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیتی ہیں اور اپنی طرف مائل کریں گی، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ کیونکہ شیطان خود کو نورانی فرشتہ کی شکل میں ظاہر کر کے عجیب کام اور معجزے کر کے دکھا سکتا ہے، تو آپ پھر یہ یقین کر لیں کہ معجزہ کسی کو پرکھنے کا معیار نہیں ہے۔ شیطان معجزہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ آسمان سے آگ بھی نازل کر سکتا ہے، یقیناً ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے یسوع نے خبردار کہا تھا کہ بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کا یقین نہ کرنا۔ اگر کوئی فرشتہ آ کر کہے کہ میں تمہارے لیے خدا سے پیغام
लाया हूँ और वो कलाम से इख्तलाफ करे तो समझ लें ये आसमानी पैगाम रसा नहीं है। शैतान एक मुजस्मा को रोते हुए भी दिखा सकता है। हमें हर एक चीज़ में कलाम को आगे रखना है, इस चीज़ को कलाम के मयार पर देखना चाहिए। याद रखें कि किसी के कहने महसूस करने पर ना जाएं। खुदा का कलाम वाहिद ज़रिया है, आप उसे खोलें और उससे जानें कि वो क्या कहता है। क्या शैतान यस्सु या फिर किसी आम आदमी की शक्ल में ज़ाहिर हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर ये सच है कि वो इंसान का रूप धार सकता है तो क्या आप ये यकीन ना करेंगे कि वो कुंवारी मरियम, पौलुस रसूल, पतरस रसूल या दीगर मुकद्दसों की शक्ल में ज़ाहिर हो सकता है? यकीनन वो ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा है तो हमारे मरे हुए अजीज़ों में से किसी की निकाली करने में उसे कौन रोकेगा? ये हो सकता है। फिर वो लोग जो अपने अजीज़ों को मिलने और देखने का दावा करते हैं वो हकीकत में उनके प्यारे नहीं बल्कि वो धोखा देने वाले शैतानी रूहें हैं, जिसके बारे में पहली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो उनके प्यारों का भेस बदल कर धोखा देने आती हैं। यस्सु की माँ मरियम या फिर किसी मुकद्दस की शक्ल धार सकता है? हाँ, तो फिर क्या शैतान हमारे प्यारे जो सो चुके हैं उनका रूप धार कर यकीनन हमको धोखा दे सकता है? ये शैतान की रूहें हैं जो ऐसा करती हैं। गलतियों के ख़त में पौलुस रसूल फरमाता है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी सुनाए तो मलाऊन है। मौजज़ात, अजायबात दरअसल सच्चाई का मयार नहीं है। शैतान मौजज़ात कर सकता है, एक मुजस्मा को रोते हुए दिखा सकता है, वो आसमान पर अजीब रोशनी भी दिखा सकता है। वो माजी में भी ऐसा करता रहा है और अब भी कर रहा है, लेकिन हमें अपने हवास के ज़रिए वाक़यात की जांच नहीं करनी चाहिए। अगर शैतान नूरानी फरिश्ता की सूरत में या कलाम की सूरत में क्यों ना हो, शरीयत और शहादत पर नज़र करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोले तो उनके लिए सुबह ना होगी, क्योंकि खुदा कभी भी अपने कलाम के खिलाफ नहीं कहता। हमें मौत की बाबत खुदा के कलाम में से खुद जानने की ज़रूरत है कि बाइबल मुकद्दस मौत के बारे में क्या फरमाती है। अगर हमें मालूम नहीं है कि लोग कलाम मुकद्दस में मौत के मौजू पर उलझन का शिकार हैं, तो फिर हम होशो हवास से शैतान के बहकावे में और जाल में फंस सकते हैं। मरने के बाद इंसान पर क्या गुजरती है, इसे समझना नहायत अहम बात है। ये अब्दियत का मामला है, ये धोखा खाने या धोखा से बचने का मामला है। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको भी शैतान उलझा रहा है, आप भी उसके बहकावे में फंसते जा रहे हैं, वो आपको आपके किसी अजीज़ की सूरत में, किसी प्यारे की सूरत में, किसी मसीह की सूरत में, नबी की सूरत में आकर आपको बहका रहा है और आपको कलाम उलट सिखा रहा है, तो खुदा का कलाम जो भी है वो कभी भी आपके सामने गलत नहीं आता। जो भी खुदा के कलाम में लिखा है वही आप पर ज़ाहिर होता है। अगर कोई भी शख्स आपको कलाम से बाहर आकर कोई बात बताता है तो वो गलत है, वो अबलीस की चालें हैं, वो शैतान की साजिशें हैं। वो आपको बहकाना चाहता है ताकि आप मसीह के राह से हट जाएं। मेरी इस वीडियो से मुतालिक या किसी भी वीडियो से मुतालिक आपका जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।